لله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس محرم کے 10 دن، شروع کا جو 10 دن ہے، اس 10 دن کی بہت اللہ تعالیٰ کے پاس شان و عظمت ہے۔ اس مہینے اس 10 دن کی، اس کو عاشورہ کہتے ہیں، عشارہ سے عاشورہ، یعنی 10 کو عربی میں عشارہ کہتے ہیں۔ تو یہ 10 دن روزہ رکھتے تھے پہلے، جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم کا 10 روزے رکھتے تھے مسلمان۔ بعد میں سب سے پہلے اسلام میں نماز فرض ہوئے، 5 نماز، اس کے بعد رمضان کے مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ جب رمضان کے روزہ فرض ہوا، اس کے بعد محرم کے 10 روزہ فرض نہیں رہا۔ تو یہ محرم کے جو 2 روزہ 9 یا 10 یا 10-11 2 دن روزہ رکھتے ہیں، میں نے جمعہ کو بھی بتایا تھا۔ تو یہ 2 روزہ نفل ہے، اور یہ محرم کے جو مہینہ ہے، یہ مہینہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ شروع سے ہی یہ محرم کے 10 دن کی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اسی 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا، اور 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وصال ہوئی، اور آدم علیہ السلام یہ 10 محرم کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنواں سے، جو ان کے بھائیوں نے دشمنی کر کے کنواں میں ڈالا تھا، تو 10 محرم کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں سے اللہ تعالیٰ نے آزاد فرمایا۔ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں جیت عطا فرمائی، فتح عطا فرمایا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن غارت فرمایا، اور 10 محرم کے دن ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے آزاد فرمایا۔ تو اس ساری خصوصیت کی وجہ سے 10 محرم کو صحابہ اکرام مسلمان پہلے سے مناتے آ رہے تھے۔ 10 محرم کے دن عبادت کرنا اور روزہ رکھنا، یہ سب باتیں تھی۔ تو میں قرآن شریف کی جو آیات تلاوت کیا، اس آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا مدد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہارا مدد کرنے والا کون کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہے، اور والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مومن جو رکوع کی حالت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ کس بارے میں ہے؟ اس حدیث کی، اس آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، یہ آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت علی نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، جب رکوع میں گئے تو مسجد کے باہر کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی اللہ کے راہ سے، کوئی مسافر، اللہ کے راہ کے مسافر، کوئی مجبور لاچار باہر سے صدائیں دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو،
اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ویسی درد بھری آواز تھی. تو آواز حضرت علی کے کان میں آئی اور حضرت علی نماز میں ہیں. اب سوچے کہ اگر میں نماز ختم کرنے کا انتظار، نماز میں تو پورا مکمل کرنا ہے، کیونکہ نماز اگر میں ختم کر دیا اور نماز توڑ بھی نہیں سکتے، اور نماز اگر مکمل کرنے کے بعد اگر باہر وہ مانگنے والا نہ ملے، بیچارے کتنی مجبوری میں آئے ہوں گے، اور دوسرا کوئی کسی نے کچھ دیا نہیں ہوگا، بہت مجبور لاچار آدمی ہے. تو پیچھے جو دروازے کے پاس مانگنے والا مانگ رہے تھے، حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. تو رکوع میں جب تھے اور مانگنے والے نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، حضرت علی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر رکوع کی حالت میں رکوع کرتے ہوئے ایسا پیچھے پھینک دیا انگوٹھی نکال کے، تاکہ نماز بھی ایک ساتھ. کتنا جذبہ ہے دیکھیے. ایک تو دینا، کوئی ایک انگوٹھی دینا ہے 10-20 روپیہ 50 روپیہ دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہاں صرف مال نہیں بلکہ دل کا جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو حضرت علی نے جب یہ عمل کیا تو دل میں یہ بات تھی، میرے نماز میں تو کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، میری نماز میں کوئی ایسا نماز میں کمی تو نہیں ہوئی، کہ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ دل میں جو کھٹکا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل کر کے علی کی شان بیان کر کے، تاکہ یہ علی کا جو عمل ہے علی خود بھی اس پر اطمینان حاصل ہو، اور بعد میں آنے والا کوئی دشمن بھی یہ نہ کہے کہ دیکھو علی نے تو نماز میں غلطی کری. حالت نماز میں دوسرا کام کرنا نہیں چاہیے. دوسرا کام کسی اور کے لیے اگر کرنا منع ہو، لیکن اہل بیت اطہر خصوصی طور پر علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، اس گھرانے کی بات دوسری ہے، دنیا کی دوسرے لوگوں کی بات دوسری ہے. جو مسجدوں کے چاروں طرف، سرکار کی مسجد ہے مسجد نبی، چاروں طرف مسجد سے لگے ہوئے دروازہ تھا، سرکار نے سارے دروازوں کو بند کرا دیا. کیونکہ رات میں سو کے اٹھے، کوئی ناپاک ہوا تو دروازہ تو مسجد کے اندر طرف آتا ہے، سب کے دروازے کو بند کر دیا چاروں طرف، جو بھی دروازہ مسجد کی طرف آتا تھا، لیکن علی کے دروازے کو بند نہیں کیا. سرکار نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی حالت جنابت میں مسجد میں کوئی آ نہیں سکتا، لیکن علی آ سکتے ہیں. اور مہینہ علی کی بات آپ کو بتا دیا، فاطمہ زہرا کی بات. ہر عورتیں مہینہ میں کچھ دن ناپاک رہتی ہے، لیکن فاطمہ کی زندگی میں کبھی ناپاک نہیں ہوئی. اور حسنین کریمین، ان کے ماں باپ کی جب یہ شان ہے تو اس بچے کی کیا شان ہے، ان کی اولاد کی کیا شان ہے. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونگا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کیوں سونگتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جنت کے پھول ہے، اور یہ جنت کے پھول سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں یہ جنت کی خوشبو کو میں سونگتا ہوں. دوسرے آدمی اگر نماز میں سجدے میں ہوں، کوئی اور آ کر اگر میرے سجدہ کسی اور کی وجہ سے اگر میں روک دوں، اگر آپ کے بچے آپ کے کندھے پر سوار ہو جائے، آپ بچے کی وجہ سے آپ سجدہ دیر کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. بچے کی وجہ سے آپ کے بچے گر جائیں، لیکن شریعت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آپ کے بچے کی شریعت میں کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی وجہ سے نماز میں دیر کریں، رکوع میں دیر کریں، سجدہ میں دیر کریں. لیکن حسنین کریمین کی شان دیکھیے،
حسنین کریمین کی شان یہ ہے کہ جب سرکار سجدے میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پیٹھ پر سوار ہو جاتے نانا کی. جب سوار ہو جاتے ہیں تو سرکار اس دن سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 1 بار 2 بار 3 بار نہیں، 5 بار نہیں، 7 بار نہیں، 72 مرتبہ سرکار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، جب تک پورا ان کا دل بھر نہ گیا نانا کے پیٹھ پر سوار ہو کر. جب تک دل نہ بھرا حسین کا، سرکار نے سر نہیں اٹھایا. جب ان کا دل بھر گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود سے اترے، پھر سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا. تو بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے اتنی لمبا سجدہ کر دی، ہم نے تو 72 بار سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. سرکار نے فرمایا میرے حسین گرنا نہیں چاہیے، میرے حسین اگر گر جاتے رب العزت حسین کی تکلیف سے، حسین کو تکلیف دینا رسول کو تکلیف دینا ہے، رسول کو تکلیف دینا خدا کو تکلیف دینا ہے. لیکن ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو جنہوں نے کربلا میں تکلیف دیا تو کتنا بڑا مجرم ہے. آج کربلا کی جو لڑائی تھی وہ کربلا واقعہ ہونے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہی کربلا والے، کربلا کی نظریہ، کربلا کی سوچ آج بھی موجود ہے. آج ہم یہ سوچے کربلا کا واقعہ تو ختم ہو گیا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو وہ لوگ واقعہ ختم ہو گیا، اب یاد کرنے سے کیا فائدہ. کیونکہ اسلام زندہ ہوتے ہیں ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا جب اسلام کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تب ایک کربلا برپا ہوتا ہے، اور جب کربلا برپا ہوتا ہے تو اسلام کا نقصان ختم ہو جاتا ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یزیدی آج پہچان میں نہیں آتا. یزیدی کی پہچان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں. پہچان کرنا ضروری ہے. آج کہتے ہیں کہ کتاب میرے پاس اوپر موجود ہے، لکھے ہیں کہ محرم میں امام حسین کا واقعہ صحیح روایت کے ساتھ بھی بیان نہیں کرنا. صحیح روایت کے ساتھ. جب صحیح روایت ہو تو بیان امام حسین کا بیان کیوں نہیں کرنا؟ جب امام حسین کا بیان اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، تو آج کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اب جو لوگ نماز دیکھ کر ادھر جاتے ہیں، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، چلو وہ بھی مسلمان ہے. کوئی مسلمان نبی کے اولاد سے اتنا دشمنی کر سکتا ہے کہ ان کا چرچا کرنا، ان کی تعریف کرنا بھی منع کر دے؟ صاف صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے امام حسین کا ذکر کرنا محرم میں منع ہے. ابھی آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو یقین نہ ہو ان کی مسجد میں جا کے دیکھ لو، کبھی نہیں ہوگا، کبھی وہ ذکر نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے مولویوں نے منع کر دیا. پھر بھی آپ کو پہچان نہیں ہو رہی کہ حسینی ہے یا یزیدی ہے. خود کتاب میں یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں ان لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف تشریف لائے، مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو سرکار نے فرمایا یہ میں مدینہ شہر کو حرم قرار دیتا ہوں. حرم مطلب عظمت والا. مدینہ شہر کو سرکار نے فرمایا میں عظمت والا قرار دیتا ہوں، حرم قرار دیتا ہوں. حرم کیوں؟ کہ اس شہر میں رہتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا. میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اس شہر کا کوئی گھاس ہریالی کاٹنا میرے شہر میں منع ہے. گھاس کاٹنے سے منع فرمایا، گھاس کاٹنے سے سرکار نے منع فرمایا.
जो नबी की औलाद को जिन्होंने काटा, घास काटने से मना फरमाया, मदीना के आन बान शान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को 1 2 नहीं 72 को जिन्होंने काटा है, आज उनको रहमतुल्लाह अलैहि वो लोग कहते हैं। तो नमाज देखकर हम उनके पास जाएं? अब बताओ, करबला में इधर भी नमाज हो रही थी, उधर भी नमाज हो रही थी, ये 22,000 नमाज पढ़ने वाले इधर थे, उधर 72 नमाज पढ़ने वाले थे। अब अगर आप होते, अरे बड़ी जमात है उधर जाना चाहिए, वो तो 22,000 वाली जमात है, इधर 72 वाली जमात है। लेकिन आप बताओ, जो 22,000 है वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज में दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो, उनकी औलाद पर सलामती हो। दुरूद, नमाज पढ़ना तो दुरूद पढ़ना ही ना, उनकी औलाद पर सलामती हो बल्कि नमाज में पढ़ रहे हैं। मुकाबला किससे करने आए हैं? जिन पर सलामती भेज रहे हैं उनको ही खत्म करने के लिए आए। नमाज वहां हो रही है। 22,000 जो थे यजीदी नमाज पढ़ भी रहे थे और नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद भी पढ़ रहे थे और उसी आले मोहम्मद पर तलवार उठाने के लिए भी आए थे। इसलिए ऐसे नमाजियों को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजी तबाह होने वाला है, ऐसे नमाजी बर्बाद होने वाला है। तो नमाज 2 कैटेगरी के नमाजी है, जो नमाज पढ़ता है तबाह होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, और दूसरे वाले नमाज पढ़ते हैं आबाद होने के लिए हैं। जो लोग नमाज 72 थे वो कह रहे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। और जो 22,000 है वो तो कह रहे हैं मजबूरी में, खुश होकर नहीं कह रहे हैं। इसलिए दुरूद हम भी पढ़ते हैं और वो भी पढ़ते हैं। हम मसरूर होकर पढ़ते हैं, खुश होकर, मसरूर मतलब खुश। हम पढ़ते हैं दुरूद मसरूर होकर, वो पढ़ते हैं मजबूर होकर। हमारे में उनमें पढ़ने में, नमाज उधर भी पढ़ रहे हैं, नमाज इधर भी पढ़ रहे हैं, कुरान उधर भी पढ़ रहे हैं, कुरान इधर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं मसरूर होकर, वो पढ़ते हैं मजबूर होकर। अगर आपको नमाज पढ़ना ही है तो जो मसरूर होकर पढ़ते हैं उनके पीछे पढ़ो नमाज। मजबूरी में पढ़ रहे हैं, दिल में नहीं है। अगर दिल में उनकी बात होती अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, तो आले मोहम्मद पर तलवार उठाने आते क्या? आले मोहम्मद पर तलवार नहीं उठाते। अब इंशाअल्लाह पूरे 10 दिन हम इंशाअल्लाह करबला वालों की शान बयान करेंगे और मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहू की और उनके औलाद की हसनैन करीमैन की इंशाअल्लाह शान बयान करेंगे। आपको मालूम होगा, उस आयत को मैंने तिलावत किया, उस आयत पर मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वो अली जो नमाज में रुकू में भी जिसने सदका कर दिया, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मदद करने वाला है। अब कहते हैं कि अल्लाह वाले मदद नहीं कर सकते, या अली मदद कहना गलत है। दूसरे लोग कहते हैं, हम कहते हैं या अली मदद कहना जायज है और शान से हम कहेंगे, क्योंकि या अली मदद अल्लाह ने कुरान में अली मदद करने वाला करके कह दिया अल्लाह ने। और जब हम कहते हैं कि अल्लाह खुद कह रहे हैं, जो बंदा रुकू में जाकर सदका किया वो तुम्हारा मदद करने वाला है। जब इतना मदद का जज्बा है कि रुकू में भी जाकर नमाज खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, मदद करने के इतना शौक है उनको, वो बेशक तुम्हारा मददगार ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा मददगार
ایسا ہونا چاہیے جذبہ والا. اب کہتے ہیں جو سامنے جو مانگنے والا تھا اس کی مددگار ہے، باقی سب کا نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کھول کر دیکھو، قرآن میں کیا ہے؟ سنگل لفظ نہیں ہے، تمہارا. اگر ایک آدمی کا مدد کرنے والا ہوتا تو قرآن کہتا تیرا مددگار. قرآن نے کہہ دیا تمہارا مددگار. اور تمہارے میں اللہ نے کس کس کو شامل کیا؟ تمہارے میں شامل اللہ نے کس کس کو کیا؟ دنیا میں شروع سے لے کر آخری انسان تک جتنا قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سب کو کہہ رہا ہے. تمہارا کس کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے. قرآن سب کے لیے، مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. تو قرآن میں ہر مسلمان کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مددگار علی ہے. صرف علی ظاہری زمانے میں جو تھا وہ نہیں، بلکہ علی مددگار ہے ہر مومن کا. ہر اللہ والے مدد کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بیان نہیں ہے، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر. تو علی سے دشمنی کل انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، دو گروہ تیری وجہ سے تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. دو گروہ، دو فرقے تیری وجہ سے تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. ایک تیری محبت میں اور ایک تیری دشمنی میں. تیرے دشمنی میں بھی ہلاک ہوں گے اور تیرے محبت میں بھی ہلاک ہوں گے. اب جو دشمنی میں، علی کی دشمنی میں ہلاک ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینہ کے بعد فاطمہ کا وفات ہوئی. 5 منٹ کے اندر بات ختم کروں گا، بات سن لیجیے غور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینہ کے اندر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پردہ نشین تھی، کسی مرد کو فاطمہ چہرہ دکھانا فاطمہ کو برداشت نہیں، کیونکہ باپ کی شریعت پر سب سے زیادہ پابندی کرنے والی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تک کہ اتنی شرم و حیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جب جائیں گے، جنت میں جائیں گی، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں فاطمہ زہرا جنت کی طرف جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے حشر والوں، میدان محشر والوں، اپنے نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، تم اپنے نظروں کو جھکا لو. یہ شان ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی. جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی کہ علی، میرا مرنے کے بعد میرا چہرہ مت دکھانا. لیکن لوگ نبی سے اتنا عاشق، نبی کے اتنے دیوانے، تو نبی کی ہم شکل، فاطمہ ہم شکل تھی. اب نبی کے دیوانے نبی کو دیکھ کر 6 مہینہ ہو چکے ہیں، 6 مہینے سے دیکھنے والے تڑپ رہے ہیں. تو جب فاطمہ کے انتقال کی خبر سنیں گے لوگ، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں گے، دیکھنے کے لیے آ جائیں گے. ایک نظر فاطمہ کو دکھا دو، اب لوگوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے فرمائی کہ میرے لاش کوئی نہ دیکھے، مجھے راتوں رات دفن کر دینا، کسی اور کو مت بلانا، صرف حسن حسین اور علی تم ہے، گھر کے خادم ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خاص خادم. یہ 4 لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے دفن کیے. تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے، منافق دل میں کفر رکھے ہوئے تھے، ظاہری طور پر مسلمان کہلاتے تھے، سرکار نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ علی،
کوئی مومن تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. ایک دم دائرہ کھینچ دیا سرکار نے. منافق تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور مومن تجھ سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال ہو گئی، فاطمہ کو راتوں رات دفن کیا گیا. جو علی کے دشمن تھے دوسرے دن علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. علی کے خلاف چرچا ہونے لگا کہ دیکھو فاطمہ کو مار دیا ہے علی نے، قتل کر دیا. کیونکہ علی کے لیے قانون تھا، کل میں نے بتایا تھا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہو دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو علی پر یہ بہتان ان دشمنوں نے لگایا، کیونکہ دشمنی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. تو جن خبیثوں نے حضرت علی پر بدگمانی کیے ان کو نبی کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ سرکار نے تو علی کو جنتی قرار دیا. جنت علی جنتی، ابو بکر جنتی، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، 10 صحابی جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی ان کو بشارت عطا فرمائے، خوشخبری دی. اب جو جنتی ہوگا جنت کی سرٹیفکیٹ نبی کو دیا گیا. اب وہ جنت کی سند نبی نے ایسا ہی نہیں دیا، نبی ان کا سارا بیک گراؤنڈ جانتے تھے. اور نبی اپنی بیٹی کو، کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے ایرے گہرے کو نہیں دیتا. اور نبی تو ہر انسان کی دلوں کو بھی جانتے ہیں. نبی ایرے گہرے نہیں بلکہ جو سب سے زیادہ اپنے بیٹی کے لائق تھے اس کو نبی نے بیٹی دی. اور سرکار فرماتے ہیں جو علی اس شہر کا دروازہ، جس شہر میں علم کا شہر ہوں اس شہر کا علی دروازہ ہے. تو اتنی ساری فضیلتیں علی کے شان میں، قرآن کی آیاتیں 1 2 نہیں، تقریباً 100 سے زیادہ آیاتیں علی کی شان میں ہے. میں نے ایک آیات صرف رکوع میں جا کر جو صدقہ کیے اور دل میں اتنی بات تھی میں نے کام تو صحیح کیا یا غلط کیا، اللہ نے قرآن سے بتا دیا کہ علی تم نے جو کیا تم بہت بڑے شان والے کام کیے ہو. تو وہ علی اپنی بیوی کو قتل کر سکتے. تو ایک فرقہ پیدا ہوا خارجی، اس فرقے والوں نے حضرت علی پر شروعاتی، سب سے پہلے دشمنی کی شروعات یہاں سے ہوئی. بعد میں علی کے ایک کے بعد ایک علی کے خلاف دشمنی اور دشمنوں کی تعداد بڑھتا گیا. اور جب آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، نماز میں جاتے وقت ایک بندہ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان کو شہید کیے. شہید جب زخمی ہوئے 17 رمضان کو، 20 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. 20 رمضان کو وفات ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے لاش کو انجان جگہ میں دفن کرنا، میرے لاش کو انجان جگہ میں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرے قبر کے بارے میں، کیونکہ قبر کی بے حرمتی کرنے والے میرے دشمن، قبر کی بے حرمتی کرنے والے. اس لیے تم مجھے نہلا کر کفن پہنا کر، مجھے جتنے لوگ میرے خاص فلانا 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 ان لوگوں کو ساتھ میں لے جانا. جنگل میں قبر پہلے سے فرشتے کھود کے رکھے ہوں گے، قبر پہلے سے کھود کے رکھے ہوں گے، وہاں جانا، پتھر ہٹانا، دیکھنا قبر موجود ہے، وہاں دفن کر دینا، آ جانا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو وہ دشمن اتنے تھے. تو کرسی لے کے آؤ تھوڑا، 5 منٹ اور بات کریں گے، میرا پیر دکھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے. ہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کو چھپا کے رکھا عوام سے، ایسا نہ ہو کہ قبر سے لاش اٹھا کر بے حرمتی کرے. اب قبر کی تعظیم کون کرتے ہیں؟ سنی کرتے ہیں. اب جس فرقے کو نماز روزے پر ناز ہے، جو فرقہ نماز روزے کی دعوت دینے کے لیے بوری بستر لے لے کے گھوم رہا ہے، ان کے گرو گھنٹال نے 10,000 صحابہ کے قبروں کو توڑا.
1922 से लेकर 1925 तक 3 साल हज नहीं हुई। 2 लाख हाजियों को शहीद किया गया। कितने? 2 लाख हाजियों को कत्ल किया गया। ये तबलीगी देवबंदी वहाबियों ने 2 लाख हाजियों को कत्ल किया। तब जाकर इनकी हुकूमत बनी वहां, अंग्रेजों की दलाली करते हुए। अब ये लोग कब्रों की बेहुरमती करते हैं। 10,000 सहाबा के कब्र को तोड़ा। अब अली के दुश्मन कब्र की बेहुरमती करेंगे, खुद हजरत अली ने बताया, इसलिए छुपकर दफन किया गया। अब अली की दुश्मन की पहचान क्या हुई? कब्रों की बेहुरमती करेंगे, करने वाले, कब्र को इज्जत करने वाले, ताजीम करने वाले कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अनजान जगह में दफन किया गया और किसी को पता नहीं चला कहां दफन किए। बाद में 150 साल के बाद 150 साल के बाद खलीफा हारून रशीद के जमाने में, हारून रशीद शिकारी कुत्ता रखते थे। शिकारी कुत्ता रखे हुए थे और जंगल में हिरन शिकार करने के लिए, खरगोश शिकार करने के लिए जंगल में शिकार के लिए निकले सिपाही फौज प्यादा के साथ। और एक हिरन नजर आया तो हिरन की तरफ कुत्ता छोड़ा। तो हिरन की तरफ जब कुत्ता छोड़ा तो कुत्ता हिरन को भगाया। हिरन दौड़ दौड़ के जाए एक जगह पे जाके बैठी। जब हिरन वहां बैठ गया तो कुत्ता वहां नजदीक नहीं जा रहा है। फिर दूसरा हिरन की तरफ भगाया, कुत्ते को भगाया तो कुत्ता फिर कोशिश किया हिरन को पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पा रहा है। हिरन जाकर वहां जाके उस जगह पे जहां बैठे हैं कब्र की कोई निशानी नहीं। तो बाद में हारून रशीद को ताज्जुब हुआ कि हिरन उस जगह पे गए तो महफूज, शिकार उसको पकड़ नहीं रहा है, ये जगह की क्या खुसूसियत है। तो बाद में एक बड़े आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन ने वहां मुराकबा किया। फिर हारून रशीद को बताया यहाँ पर मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु के मजार हैं और मजार पे कुत्ते नहीं आते। अब जो कुत्ते जो नहीं आते वो कौन है? जो मजार पे नहीं आते वो कौन है? कुत्ते। मजार पे नहीं आने वाले कौन है? कुत्ते मजार पे, कुत्ते मजार पे नहीं आते। जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो मजार की ताजीम भी करेंगे, मजार पे जाएंगे भी। और जो मजार पे नहीं जाएंगे वो कौन है? कुत्ते। और दुनियावी कुत्ते नहीं, जहन्नमी कुत्ते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार का पता 100 साल के बाद चला। बाद में नजफ अशरफ में, कूफा के पास नजफ जगह है जिसको नजफ अशरफ कहते हैं, वहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार है। तो आज हमको ये पता चला जो फिरका हजरत अली की दुश्मनी में मुब्तला है, उनकी आदतें हजरत अली खुद बयान किए और उनसे अपने लाश को भी बचाने के लिए, अपने जिस्म को बचाने के लिए हजरत अली ने फरमाया मेरे जिस्म को रातों रात दफन करना। ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म को अगर कब्र में रखोगे तो मेरी लाश को भी कब्र से निकाल कर, इनको इतनी दुश्मनी है मुझसे कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की वफात के बाद से लेकर आज तक मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। मेरे दुश्मनी का बदला पूरा नहीं ले सके इन लोगों ने। मेरे लाश को, जिस्म को उठाकर ये लोग बेहुरमती करेंगे। तो लाश की बेहुरमती, जिस्म की बेहुरमती, सहाबा के मज़ारात की बेहुरमती आज जो सऊदी हुकूमत कर रहे हैं। अब कोई हाजी जाता है, कब्र की जियारत करने लगते हैं, कोई फूल डालने लगते हैं तो पुलिस वहां की हुकूमत डंडा मारते हैं और कहते हैं कि नहीं, कब्र की कोई इज्जत नहीं है। और वहां जैसा पुराने कब्रिस्तान थे उसको नए सिस्टम से चालू करने के लिए रास्ता, कोई कब्र को देखे बगैर रास्ता बना दिया। इसलिए जन्नतुल बकी में जाकर जो नया रास्ता है उसमें चलना मना है, क्योंकि किसी सहाबी के कब्र के ऊपर से आप जाते होंगे।
اور صحابی سارے ولی مل کر ایک صحابی کے مقابلے برابری نہیں کر سکتے. صحابی پورے اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے. اور ایسے صحابی کے قبر کے اوپر سے، مزار کے اوپر سے آپ چل رہے ہوں گے. اس لیے جنت البقیع میں جو پرانے راستے ہیں، 100 سال پہلے کے جو راستے ہیں، وہ راستہ 100 سال پرانے جو راستے ہیں، وہ راستے کے اندر کوئی قبر نہیں ہے. اب جو نئے راستے پلاننگ کے ساتھ، ماسٹر پلاننگ کے ساتھ جو راستے بنائے گئے ہیں، ان راستوں کو قبر کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. 10,000 صحابہ کے قبروں کو توڑا گیا، بلڈوزر چلایا ہے، بلڈوزر چلایا. اب بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. آپ اپنے باپ کو جتنا مانتے ہو اتنا بھی اگر مانے ہوتے تو وہابی کو اپنے مسلمان نہیں سمجھتے آپ. کیونکہ آپ کے باپ کے قبر پر اگر کوئی بلڈوزر چلائے، بلڈوزر نہیں، لات بھی اگر مار دے، آپ برداشت کرو گے؟ تو ہمارے باپ کی تو اتنی عزت ہے، ہمارے باپ سے بھی ہزاروں گنا جن کی عزت اسلام نے عطا فرمایا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے ساری زندگی قربان کر کے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، ان کے قبر کو بلڈوزر چلایا، مسمار کیا گیا. 1 2 نہیں، 10,000. اور میں ایتھنٹک ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، میرے پاس پورے کتاب کا ثبوت ہے. اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. ان کی ظلم 1 2 نہیں، 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. اور مکہ مدینہ کا، طائف کا، آج ایک مسجد انہوں نے توڑا ہے، نارنگی والوں نے، چٹی دھاری لوگوں نے. تو اس کے ہم کتنے دشمنی سمجھتے ہیں. انہوں نے 300 مسجد توڑا ہے. وہی بات تو یہ لوگ آج بیان کرتے ہیں. نارنگی والے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بھی یورپ میں مسجد توڑا. سبرامنیم سوامی ایک دن بیان میں کہا تھا. اب بتاؤ، ہم تو ایک مسجد توڑنے پر ان کو دشمن سمجھتے ہیں، جنہوں نے 300 مسجد توڑے، وہ بھی صحابی کے بنائے ہوئے. بابر کوئی صحابی نہیں، بابر کوئی ولی نہیں، بادشاہ ہے. بابر کی بنائی ہوئی مسجد توڑے تو تمہارا دل ٹوٹتا ہے. جو صحابی کی بنائی ہوئی 1 2 نہیں، 300 مسجد توڑے. کیونکہ درگاہوں سے ان کو اتنی دشمنی ہے کہ درگاہ کے پاس جو مسجد تھی اس کو بھی توڑ دیا. کیونکہ مسجد میں عبادت کرنے سے اس ولی کی فیض ہم کو مل رہا ہے، کیونکہ ولی کی دربار کی مسجد ہے. یہ دل میں مسلمانوں کا خیال آتا تھا. تو مسلمانوں کے خیال سے ولی کی عظمت کو ہٹانے کے لیے ان کی ولی کی دربار کی، صحابی کے دربار کی جو مسجد ہے اس کو بھی انہوں نے توڑا ہے. 1 2 نہیں، 300 مسجدوں کو توڑا ہے. تو ان دشمنوں کو پہچانے، یہ ہے یزیدی. اس یزید کو تو نام و نشان مٹا دیا ہے مسلمانوں نے، اس کا نام آج کوئی رکھنے کو تیار نہیں. لیکن وہی یزید چہرہ بدل کر، اپنے حلیہ بدل کر، پرانے شکاری نئے جال لے کر آیا ہے. یہ ہے یزیدی، مگر یزید کا نام نہیں لیتے. لیکن ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمیں ان یزیدیوں سے دور رہنا ہوگا. ہم اگر حسین کا صرف 10 دن ہم محرم میں نام لیے، اتنا کافی نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہوگا. امام حسین نے جس طرح یزید سے مقابلہ کیا، کیا یزید ہندو تھا؟ کرسچن تھا؟ نام کا تو مسلمان ہی تھا. تو پھر امام حسین نے کیوں دشمنی کیا؟ کیونکہ یزید نے حرام کو حلال سمجھتا تھا. یزید شریعت کو بدلنے والا تھا، قرآن کے حکموں کو بدل رہا تھا. اگر امام حسین آواز نہیں اٹھاتے تو ہمیں اصلی اسلام، اوریجنل اسلام ہمیں نہیں ملتا، ہمیں ڈپلیکیٹ اسلام، بدلا ہوا اسلام ملتا. تو اسلام کو بدلنے نہیں دیا. کس نے بدلنے نہیں دیا؟ امام حسین نے. ورنہ یزید بدل دیتا. یہ مقابلہ تھا. کہیں مسلمان ہے، ہمارا مسلمان ہے بول کے جو کرنا ہے کر لو، چھوڑ دو. ایسا کرنے سے پھر اسلام بگڑ جائے گا، اسلام حفاظت نہیں ہوگی. اسی لیے حسین نے وہ کیا جو حسین کو کرنا تھا. سجدہ تو اوروں نے کیا ہزاروں، سجدہ نے اوروں کیا ہزاروں الگ الگ انداز میں. حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھو، سلام پڑھو.
صلو علیک یا